کیا آپ کو پتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے سعودی عرب کے ایک بینک میں آج بھی ایک اکاؤنٹ چلتا ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پہ آج بھی ایک پراپرٹی موجودہ حکومت میں بھی رجسٹرڈ ہے۔ اصل میں جب مسلمان 13ویں صدی میں ہجرت کرتے مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے تو یہاں پہ ایک کنواں ہوا کرتا تھا جس کا پانی بڑا میٹھا تھا۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنواں ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن یہ جس بندے کا ہے اس بندے کا نام تھا روما، وہ یا رسول اللہ یہ مسلمانوں کو پانی بڑا مہنگا بیچتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو کہا کہ کون بندہ ہے جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت میں ایک کنویں کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کے پاس گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ یہودی تھا، ایک میں ہے کہ وہ بنو غفار کا بندہ تھا۔ اس کے پاس گئے کہ آپ یہ کنواں مجھے بیچ دیں۔ اس نے کہا میرا سارا جمع خرچی اس کے اوپر ہے، میری تو جمع پونجی یہ میں بیچ نہیں سکتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو آدھا مجھے بیچ دو۔ تو وہ بندہ لالچ میں آ گیا، اس نے کہا یار یہ ٹھیک ہے، عثمان جو ہے یہ کاروباری آدمی ہے، یہ آدھا میرے سے خرید کے تو پانی لوگوں کو مہنگے داموں بیچے گا، دوسرے دن میرا ذاتی ہے میں سستے داموں بیچوں گا تو مجھے منافع ہوگا۔ اس نے آدھا 18,000 درہم سونے کے پاؤنڈ، اس وقت کے سونے کے سکے 18,000 سونے کے سکوں کے بدلے میں اس نے آدھا کنواں بیچ دیا، اور معاہدہ یہ طے پایا کہ ایک دن عثمان کا ہوگا اور دوسرا دن روما کا ہوگا، ایک دن عثمان پانی بھرے گا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، وہ دن مخصوص ہو گیا، یہ سامنے آ گیا بئر عثمان، وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہاں چلے آگے اس سائیڈ پہ، دروازہ کدھر سے ہوگا؟ ادھر سے ہوگا، چلے ٹھیک ہے اگر ہے تو ادھر چلے۔ تو حضرت عثمان کا جس دن ہوتا تھا مسلمان اپنا پانی سارے کا سارا بھر کے رکھ لیتے تھے اگلے دن کے لیے بھی، اور اگلے دن یہودی کے پاس جاتا کوئی نہیں تھا اور روما کے پاس۔ تو انہوں نے پھر حضرت عثمان کو کہا کہ عثمان مجھے گھاٹا ہو رہا ہے، تم دوسرا باقی کا بھی بیچ میرے سے خرید لو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باقی کا تھا وہ پہلا 18,000 میں خریدا تھا، دوسرا جو حصہ رہ گیا تھا وہ 20,000 درہم میں خریدا، اور خرید کے پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان کا جب اپنا خلافت کا زمان آیا تو اس وقت میں یہاں پہ یہ کھجوروں کا جو باغ ہے یہ لگ گیا، پھر کھجوریں بڑھتی بڑھتی یہاں پہ کوئی 1500 بوٹا کھجور کا ہو گیا۔ بعد میں جب یہ آل سعود کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ والی جو جگہ ہے یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے رجسٹرڈ کر دی، بلدیہ میں آج بھی رجسٹرڈ ہے۔ اس کا جو بجلی کا اور پانی کا بل آتا ہے وہ آج بھی حضرت عثمان کے نام پہ آتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جب یہ آمدن بڑھتی گئی تو یہ کھجوروں کے جو باغ تھے ان میں سے جو کھجوریں تھیں وہ بازار میں سیل ہوتی ہے، اس کو ابھی بھی محکمہ زراعت جو ہے وہ اس کو چلاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ جو کھجوریں آتی ہیں وہ بازار میں سیل ہوتی رہی، آمدن زیادہ ہوتی گئی تو وہ اکاؤنٹ پھر اس کے لیے کھولنا پڑا اور اس میں اکاؤنٹ میں پیسے رکھے گئے۔ اب ان پیسوں سے وہ اتنے ملین ریال ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہوٹل بن رہا ہے مدینہ شریف میں، کہتے ہیں حضرت عثمان ذو النورین کے نام کا، اور اس کی آمدنی جو ہے وہ پھر اسی طرح سے غریبوں اور نادار کے اندر تقسیم کی جائے گی جس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ باغ ہے حضرت عثمان ابن عفان کا، آج کل محکمہ زراعت جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ابھی ہم جائیں گے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ کنواں تھا تاکہ اس کنویں کو ہم دیکھ سکیں اگر وہ وہاں پہ کھلا ہے تو۔ اللہ نے بندیاں نے جمع ہی نہیں کیتے، تو یہ دونوں سائیڈ پہ جو ہے یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ ہے۔ ہاں جی ہاں جی دونوں سائیڈ آتے، یہ دکلیے لکھا ہوا ہے بئر عثمان، یہاں سے اندر راستہ جاتا ہے، یہ میرے خیال میں بند کیا ہوا ہے بئر عثمان۔ ادھر سے بھی تھا، ادھر سے بھی بورڈ لگا ہوا تھا نا، وہ سامنے ہے لیکن وہ بند ہے۔ بند تو نہیں، ہاں جی اس طرح کی چیز کہاں رہنے دیتے ہیں جی، یہ اندر جانے نہیں دیتے۔ اللہ بئر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ کہ اتنے راشی نہیں مکنا۔ ہاں جی
اللہ اکبر۔ اچھا پانی اس کا ابھی بھی چلتا ہے؟ اب یہ میونسپیلٹی میرے خیال میں اس کے پانی کو استعمال کرتی ہے پھر؟ نل لگے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کی پراپرٹی ہے۔ 18,000 سونے والے سکے حضور، تھوڑی جی رقم نہیں سی۔ ہاں جی، دینار پھر درہم پھر سکہ، دینار سونے کے، درہم چاندی کے، اور دوسرا وہ جو پیتل کا کوٹکا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ 18,000 میں آدھا لیا، جب باقی اس کا جو ناکارہ ہو گیا اس والے دن تو کوئی پانی لیتا ہی نہیں تھا، جو ناکارہ حصہ تھا ایک دن کا وہ پھر 20,000 میں خریدا۔ اس نے منہ مانگی قیمت مانگی، اس نے کہا جی میں 20,000 لوں گا، تو حضرت عثمان نے کہا چل 20,000 ہی لے لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اس وقت سونے کے سکے دینے ہمیں آج مدرسے کے لیے کوئی مطلب یہ جو کاغذ کے نوٹ ہیں یہ کوئی دے کے راضی نہیں ہے۔ 1 روپیہ نہیں دینا کوئی۔ ہاں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی قیمتی چیز، تو ہم نے تو مار لیا، تو قیمتی چیز روپیہ پیسہ ہی ہے نا جی، کاش کہ یہ کھلا ہوتا تو ہاں جی ہاں جی دونوں سائڈوں پہ 1500 بوٹا کھجور کا ہے نا جی، پھر آپ دیکھ لیں حضرت جی، لاک لگا ہوا انہوں نے، وہ زنجیر، ہاں بندے کم کر دیں انہیں، بالکل زنجیر لگی ہوئی، یہ زنجیر لگی ہوئی دیکھیں نا جی، زنجیر لگا کے تالا واقعی اندر سے ہے، اندر جو کام کرنے والے بندے ہیں وہ بہرحال موجود ہیں۔ یہ دیکھیں نا جی 1500 بوٹا کھجور ہے اس سائیڈ پہ، اس سائیڈ پہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں باقاعدہ۔ اللہ اکبر اللہ، نیکی حضرت جی واقعی صحیح فرمائے، اللہ اکبر اللہ، اللہ رحمت، بہت خدمت کی تھی، انتہائی مالدار تھے، انتہائی خدمت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق ابن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوا، ٹائر تو نہیں بہ گیا؟ ہاں بچ گیا؟ دیکھنا دی گل، اللہ خیر کرے، گرمی بھی بہت ہے، اللہ مہربانی فرمائے، بچ گئے ہیں؟ موبائل والی کیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا، لویا سی اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق ابن ابی قحافہ اور حضرت زبیر ابن عوام، یہ تینوں کپڑے دا کام کرتے ہیں۔ ہاں جی، حضرت ابو بکر بھی کپڑے دا کام کرتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان نے تو خیر ساری تجارت کی ہے، کپڑے دا بھی کرتے سن۔ آپ دی پھوپھی دے بیٹے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ آپ بھی کپڑے دا کرتے ہیں کاروبار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 40,000 دینار تھے جب آپ اسلام لے کے آئے تھے، 40,000 دینار، اور سارے کے سارے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر نچھاور کر دی۔ حضرت عثمان نے تے ہر عید تے دانے بھی حضور نو بھیجتے سن، اللہ کتنیاں بوریاں آپ تقسیم کرتے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہوں نے تو جی ہر غزوے میں، ہر موقع پہ اسلام کی بہت امداد کی حضرت عثمان نے رضی اللہ عنہ۔ انہاں دی کمرہ اتنے